اور عمران خان پہ تیرا قبر تک پیچھا کروں گا، تجھے چھوڑوں گا نہیں میں، اللہ پاک سے تجھے کسی کے پالا نہیں پڑا ابھی تک۔ السلام علیکم، پاکستان میں ہوں وسیم علی اور آپ دیکھ رہے ہیں پی ایم ایل این سوشل میڈیا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، آپ نے کل جو ہے ایک ویڈیو کلپ دیکھا ہوگا جس کے اندر وزیر اعظم آزاد کشمیر راجہ فاروق حیدر خان صاحب جو ہے وہ بڑے غصے میں نظر آئے اور انہوں نے تنبیہ کی تحریک انصاف کی قیادت کو، یعنی کہ عمران خان کو تنبیہ کی کہ اگر آپ نے کشمیر کے الیکشن پر اثر انداز ہونے کی کوشش کی تو یاد رکھیں میں آپ کا پیچھا قبر تک نہیں چھوڑوں گا۔ راجہ فاروق حیدر صاحب نے یہ بھی مزید کہا کہ یہ بال ٹیمپرنگ کا جو موجد ہے پاکستان کے اندر، ان کا اشارہ واضح طور پر تھا عمران خان صاحب کی طرف کہ بال ٹیمپرنگ یہاں نہیں چلے گی، یہ ہے آزاد کشمیر، اور آزاد کشمیر کے اندر آپ جتنی بھی کوشش کر لیں الیکشن کے اوپر اثر انداز ہونے کی، اس میں آپ کو منہ کی کھانا پڑے گی۔ اور اس موقع پر راجہ فاروق حیدر صاحب نے یہ بھی کہا کہ یہ جو آپ کوشش کر رہے ہیں پاکستان کے جو کشمیر کے اندر جو الیکشن ہے اس کے اندر جو انوالومنٹ آپ دکھا رہے ہیں، یہ آپ کو کسی طریقے سے جو ہے وہ سوٹ نہیں کرتا، آپ کو شرم آنی چاہیے۔ آپ وزیر اعظم پاکستان ہے، اور نہ صرف وزیر اعظم پاکستان ہے بلکہ میرے بھی وزیر اعظم ہے۔ وزیر اعظم چونکہ پورے ملک کا ہوتا ہے، پوری ریاست کا ہوتا ہے، نہ کہ صرف ایک پارٹی کا، اس لیے آپ جو ہے غیر جانبدار نے پاکستان کے اندر سے جو ہے وفاقی حکومت جو ہے وہ اگر اثر انداز ہونے کی کوشش کی کشمیر کے الیکشن پہ تو اس کے نتائج جو ہے وہ سخت آپ کو بھگتنا پڑیں گے۔ اور یہ معاملہ اس لیے ہوا کہ آج سے چند دن قبل جو ہے وہ این سی او سی نے ایک اعلامیہ پیش کیا اور انہوں نے تجویز پیش کی کہ آزاد کشمیر کے اندر جو الیکشن ہیں ان کو 2 مہینے کے لیے ملتوی کر دیا جائے، یعنی کہ آزاد کشمیر کے اندر جو ہے وہ حکومت کی جو ڈیڈ لائن تھی، جو حکومت جو ختم ہو رہی تھی، اس کی 29 جولائی لاسٹ ڈیٹ تھی، اور جو ہے آئین قانون کشمیر کے جو آئین قانون ہے اس کے مطابق جو ہے وہ کسی بھی اسمبلی کی مدت پوری ہونے سے قبل 2 مہینے قبل جو ہے وہاں کے الیکشن ہو جانے چاہیے۔ تو چونکہ جولائی کے اینڈ میں جو ہے حکومت جو ہے وہ تحلیل ہو رہی ہے، اس سے پہلے جو ہے قبل جو ہے 2 مہینے قبل جو ہے الیکشن کا جو وقت تھا، اب جو ہے وہ تحریک انصاف کی حکومت جو ہے اثر انداز ہونے کے لیے این سی او سی کو استعمال کر رہی ہے، اور آزاد کشمیر کے الیکشن کو اس لیے پینڈنگ کیا جا رہا ہے تاکہ کیونکہ ابھی تک آپ کو یہ بھی علم ہوگا کہ کشمیر کے جتنے بھی حلقے ہیں وہ تمام حلقوں کے اندر جو ہے وہ تحریک انصاف کے پاس ابھی ٹکٹ ہولڈرز موجود نہیں ہیں۔ کچھ حلقے ابھی بھی باقی ہیں جن کے اندر انہیں ٹکٹ دینے ہیں، اور اس کے لیے جو جتنی بھی جماعتیں ہیں، مسلم نون ہے، پیپلز پارٹی ہے، جماعت اسلامی ہے، اور بھی جتنی دیگر جماعتیں ہیں، انہوں نے اس چیز کو بالکل ایکسیپٹ نہیں کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آئین و قانون کے مطابق جو کشمیر کے اندر جو ڈیٹ دی گئی ہے اسی میں الیکشن ہونے چاہیے اور ہوں گے بھی۔ اور جو پیپلز پارٹی ہے انہوں نے بھی یہ الزام لگایا ہے تحریک انصاف پر، اور مسلم نون کا بھی یہی کہنا ہے کہ تحریک انصاف چاہتی ہے کہ انہیں ٹائم مل جائے اور اتنے عرصے میں وہ جو ہے وہ خرید و فروخت کر سکیں، دوسری جماعتوں کے کینڈیڈیٹس کو خریدا جائے، بولیاں لگائی جائیں گی کشمیر کے اندر بھی، اور کشمیر کے الیکشن کو بھی ویسا ہی متنازع بنایا جا رہا ہے جیسا کہ پاکستان کے اندر مختلف الیکشنز میں وہ جو ہے وہ جنگیر ترین کے ذریعے یا کچھ اور ان تحریک انصاف کے جو رہنما ہیں جن کے ذریعے سے پارلیمنٹیرینز کو اور دوسرے جو ہے وہ سینیٹرز وغیرہ کو خرید و فروخت کا جو عمل ان کے ذریعے کیا گیا، اور کشمیر کے اندر بھی یہی کچھ ہونے جا رہا ہے۔ اس کے پیش نظر تمام جماعتوں نے، چاہے پی ایم ایل این ہے، پیپلز پارٹی ہے، جماعت اسلامی ہے، ان سب نے جو ہے اس چیز سے اختلاف کیا ہے۔ اور جو الیکشن کا جو ٹائم ہے اس کے حوالے سے راجہ فاروق حیدر صاحب نے یہ بڑا واضح طور پر کہا ہے کہ اگر عمران خان صاحب باز نہ آئے تو انہیں اس چیز کے سخت نتائج بھگتنا پڑیں گے۔ اور یاد رکھیں کہ 2016 میں جو الیکشن ہوا تھا، مسلم لیگ نون نے جتنی سیٹیں حاصل کی تھی، انشاءاللہ دوبارہ جو ابھی 2021 کا الیکشن ہے جولائی میں ہوگا، اس کے اندر بھی مسلم لیگ نون اتنی ہی سیٹیں حاصل کرے گی۔ اور عمران خان صاحب کو انہوں نے چیلنج بھی دیا ہے کہ آپ یاد رکھیں کہ تحریک انصاف کی کشمیر کے اندر الیکشن کے بعد قبر تیار کر کے ہم آپ کے حوالے کریں گے، یعنی کہ کشمیر کے اندر تحریک انصاف کی سیاست کو ہم دفنائیں گے اور بھرپور انداز میں جو ہم آپ کو بالکل ریجیکٹ کرے گی۔ فاروق حیدر صاحب نہ صرف شیر کی طرح دہاڑے، اور انہوں نے بلکہ کھل کے کہا کہ عمران خان صاحب چاہتے ہیں کہ کشمیر کے اندر ایک کھٹ پتلی حکومت آ جائے جو ان کے اشاروں پہ ناچے، اور یہ اس لیے جا رہے ہیں کیونکہ ان کا جو یار ہے، جو ان کا دوست ہے مودی نے جو کام کیا ہے اس پہ امپلیمنٹیشن جو باقی ہے کشمیر کے جو معاملات ہیں، ریاستی معاملات ہیں، ان کو چینج کرنے کے، اس حوالے سے انہوں نے کہا ہے کہ جو کشمیر کی موجودہ صورتحال ہے، مقبوضہ کشمیر کی ہے، اس حوالے سے جو ہے ابھی مودی کا جو ساتھ دینے کے لیے یہاں کھٹ پتلی حکومت کو لانا چاہتے ہیں عمران خان، تاکہ چاہتے ہیں کہ جو اس ریاست کے اندر جو اس کی تبدیلی ہے، جو معاملات ہیں، وہ آسانی سے جو ہے ڈیلیور ہو جائیں۔ لیکن یاد رکھیں فاروق حیدر صاحب نے یہ کہا ہے کہ کشمیری عوام کسی طور پر اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کرے گی، اور نہ صرف
तरीके इंसाफ को हम शिकस्त देंगे, बल्कि वैसी शिकस्त देंगे जैसी ये ने लास्ट इलेक्शन के अंदर कश्मीर के अंदर जो है वो शिकस्त दी। मुस्लिम लीग नून ने क्लीन स्वीप किया और इंशाल्लाह उम्मीद है आगे भी ऐसा ही होगा। ऐसा कड़ाकेदार जवाब वज़ीर आज़म फ़ारूक हैदर साहब ने जो पहले नहीं दिया वो इसलिए अभी दे रहे हैं क्योंकि पहले तो वो एक ऐसे जरहाना मूड में नज़र नहीं आए, इसलिए अभी जरहाना मूड में है कि जब उन्हें नज़र आ रहा है कि कश्मीर के अंदर जो है वो अभी मुस्लिम लीग नून की गिरफ्त मजबूत है और तहरीक इंसाफ के पास कई हल्के हैं जहाँ उनके पास टिकट होल्डर नहीं है, कुछ ऐसे लोग नहीं हैं जिनको टिकट्स दिया जाए, और ये कोशिश की जा रही है, गेमिंग खेली जा रही है ताकि जो है वो नए कैंडिडेट्स को जो है वो ख़रीदा जाए, दूसरी पार्टियों से तोड़कर लोटों को लाया जाए। लेकिन इस अमल को जो है तमाम जमातें, पीपल्स पार्टी, नून लीग और जमात इस्लामी और दीगर जितनी भी जमातें हैं वो सब जो है वो इस चीज़ को रद्द कर रही हैं।